سورہ زمر آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں شرک کی کیٹیگریز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناپسند کرتے ہیں اور ہم سب کو کتنا زیادہ سمجھنا ہے کہ شرک کن کن معنوں میں شرک کس طرح سے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن ان کا انجام اب بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا اور شرک اور توحید میں فرق نہیں کیا، ان کا حشر کیا ہوگا کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ، اور اگر یہ کہ وہ لوگ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے حق مارا، ظلم کیا، شرک کیا۔ ہم بار بار یہ بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ظلموا یعنی شرک کرنا، اور ہم نے بار بار اس کی اگزامپل سورہ لقمان سے دی کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا اور ظلم کیا، شرک کیا، حق مارا اللہ کا، ما فی الارض جمیعا، یہ اگر فدیے کے طور پر دینے کے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کے سب بھی دینے کی کوشش کریں گے، وَمِثْلَهُ، اور اسی کے مثل اور بھی کچھ یہ چاہیں کہ یہ اپنی جان بچا سکیں، اس عذاب سے بچ سکیں، اگر یہ اس معاہو، اس کے ساتھ فدیے میں زمین بھر کر اور اس کے مثل جو بھی کچھ ہے وہ دینے کی کوشش کریں، لَفْتَدَوْا بِهِ، کہ البتہ فدیہ دے دیا جائے اس بات کے ساتھ، تو وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا، من سوء العذاب، اس برے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو اتنا ویل ایکسپلین کیا ہے، اتنا بہترین سمجھایا ہے کہ اب اللہ فرماتے ہیں اب فیصلے قیامت میں ہوں گے اختلافی معاملوں میں، کہ جن امور میں، جن اختلافی امور کو اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا، اگر تم نے اسے فور گرانٹیڈ لیا، اگر تم نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو ٹھیک ہے، قیامت کے دن سب کے فیصلے ہو جائیں گے، جس میں یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی رحمت کی آیت تھی کہ کوئی کمپنسیشن، کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور سامنے اللہ تعالیٰ لے آئیں گے گناہوں کو، جو اللہ کی طرف سے ایک پورا سسٹم ہے، اس کے مطابق ان کے گناہوں کو سامنے لے آیا جائے گا، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں لگایا ہوگا، کہ ہم اور آپ پتہ نہیں کن بھول بھلائیوں میں، کس فینٹیسی میں ہم اپنی سوچوں میں ہیں کہ قیامت کے دن کس کس طرح سے لوگ، نیک لوگ برے لوگوں کو بچا لیں گے، اور خاص کر کے نبی تو اپنی امت کو کیسے بچا لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ سب تم پر قیامت کے دن کھل جائے گی، جس کا تم نے اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں چھوڑی ہمیں ہر بات بتانے کی، کہ اگر آج بھی ہم چاہیں تو قیامت کے دن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آگے دوبارہ وہی بات کو دہرایا جا رہا ہے، وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتٌ، اور برے لوگوں پر ان کی برائیوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، مَا کَسَبُوا، جو انہوں نے کمایا ہوگا۔ اب کس کی وجہ سے کمایا؟ غلط تعلیم کی وجہ سے کمایا، اپنے بڑوں کی غلط تعلیم کی وجہ سے کمایا، اپنی خود کی سیلف آبزرویشن نہیں ہونے سے کمایا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں جس نے گناہ کیا ہے کسی کی باتوں میں آ کر یا غفلت برت کر، ساروں کو اس دن پکڑ لیا جائے گا، وہ دھر لیے جائیں گے، ان کی برائیاں ان پر کھول دی جائیں گی جو انہوں نے کمایا ہوگا، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا جائے گا، مسلط ہو جائے گی ان کے ساتھ وہ برائیاں، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن کو یہ مذاق میں اڑا دیتے تھے۔
تو اب آپ دیکھیں کتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ مجھ کو اور آپ کو بہت اللہ کے معاملے میں سیریس ہونا ہے، اللہ کی کتاب کو خود سمجھنا ہے، جس کے لیے ہمیں بیسک عربک کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کوئی بھی دھوکہ نہ دے سکے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک اور آپ کو اگزامپل دیتے ہیں کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسان، پس جب چھوتی ہے انسان کو کوئی در، کوئی ضرر، کوئی تکلیف جب انسان کو پہنچتی ہے، دعانا، تب ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناہ، یعنی all alone پھر اللہ کو پکارتا ہے، پھر جب ہم خولناہ، ہم اسے بخش دیتے ہیں، ہم اس برائی کو ہٹا دیتے ہیں اور کوئی نعمت سے نواز دیتے ہیں جو کہ صرف اور صرف ہماری رحمت کی طرف سے تھی، منا، اللہ فرماتے ہیں خولناہ نعمتا منا، ہم اس کو بخش دیتے ہیں کوئی نعمت جو کہ خاص ہماری طرف سے ہوتی ہے، جس میں اس کی اگر کوئی نیکی یا کوئی ہم کیا کہیں کہ کسی نیکی کا صلہ ملے نہ ملے، لیکن اللہ اس کی دعائیں سنتے ہیں اور اس کی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو انسان کی جو آپ کو اگزامپل بتائی جا رہی ہے وہ ایمانداری سے دیکھیے گا، وہ ہم سب میں موجود ہے وہ برائی کہ جب ہم سے بھی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ انسان کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہے میرے علم کی بدولت۔ دیکھا آپ نے، ایمانداری سے اپنا جائزہ لیں کہ ہم سب اپنی عقل پر بہت اتراتے ہیں، ہم سب اپنے پیسوں پہ بہت اتراتے ہیں۔ آگے آیت بھی دیکھیں گے کہ آپ یہی بات جائے گی کہ ٹھیک ہے تمہاری محنت کرنا بہت ضروری ہے کمائی کے لیے، چاہے نیکی ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے گھر بنانا ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کی محنت تو ہے، بہت لازمی جز ہے وہ، لیکن کریڈٹ اللہ کو جائے گا۔ اور نمبر 2 کہ جتنی آپ کی محنت ہے اس سے زیادہ اللہ آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ جتنا آپ دانے بوتے ہو، آپ دیکھتے ہو کہ کیسے درخت نکل آتے ہیں، کیسے پھل وہ دیتا ہے، کیا یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے؟ آپ کی محنت بے شک تھی دانا ڈالنے کی، لیکن جو اتنا ہرا بھرا درخت ہو گیا اور وہ لذیذ پھل جو کوئی غیر اللہ بھی نہیں لا سکتا، کیا یہ آپ کی محنت ہے؟ تو اس لیے ایک اولاد ہی کو دیکھ لیں، ایک بچے کو ہی دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے ہماری جو بھی کچھ محنتیں ہیں رنگ لاتی ہیں، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جتنا ہم نے ورک کیا اس سے زیادہ ہمیں پروردگار نواز دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دیا آپ کو کہ جب انسان کو تکلیف آتی ہے تو ہمیں اکیلا بالکل پھر پیورٹی کے ساتھ پکارتا ہے، پھر جب اسے بخش دیتے ہیں کوئی نعمت ہمارے پاس سے تو کہتا ہے مجھے تو یہ سب کچھ ملا میرے علم کی وجہ سے، میں نے یہ پیسہ بچایا، میں نے اس طرح سے کام کیا، میں نے اس طرح سے آج تمہیں کھڑا کیا۔ یعنی آپ سوچئے کہ یہ سب ہم پر ٹونٹ ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں بہت سنبھل کر اپنی زبان چلانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں جب انسان اللہ کو کریڈٹ نہیں دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بل ہی فتنہ، بلکہ اے انسان تو بھول گیا کہ یہ تجھے آزمائش کے طور پر دیا گیا تھا، بلکہ یہ تیرا ٹیسٹ ہوا تھا کہ تجھ سے کوئی اچھی چیز بن گئی، پک گئی۔ کیا کچھ ہم اچھی چیز اللہ ہم سے کروا لیتے ہیں، لیکن ہم جب میں کرنے لگتے ہیں تو اللہ ہمیں کہتے ہیں یہ ایک آزمائش سے تو گزرا تھا، بلکہ یہ ایک آزمائش تھی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن میجورٹی لوگوں کی، اکثریت ان لوگوں کی جو اتراتے ہیں، یہ ان کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے۔ لا يعلمون، اترانے والے کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، اور جو اتراتا نہیں ہے گویا وہ علم والا ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ اور میں کس کیٹیگری میں ہیں، اور ہمیں بار بار اپنی طرف متوجہ ہونا ہے
اور اگر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے کہیں اترایا ہے، ابھی بھی ہم کچھ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں اپنی زبان پر بہت بریک لگانی پڑے گی اور اللہ سے معافی مانگنی ہے اور کہنا ہے اللہ فقط یہ آپ کی عطا ہے اور میں اس قابل ہی نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے نوازا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ چند تمہاری سراؤنڈنگ کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، قد قالها الذین من قبلہم، یقیناً اسی طرح کی بات انہوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے تھے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جب ان کی آزمائش ہوتی ہے، جب ان سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جتنا اچھا ہوا ہے پورے تمام میں ہماری محنت شامل نہیں، اور اگر محنت بھی شامل ہے تو وہ بھی رب کی دی ہوئی عطا ہے، جو رب تعالیٰ نے سماعت بصارت دل دیا، جو اللہ نے وقت دیا، جو اللہ نے معذوری سے بچایا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت نصیب فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں ہر دور میں ایسے اترانے والے لوگ ہوئے، ان کا بھی انجام کیا ہوا کہ فما اغنا عنہم، پس نہیں کام آیا ان سے، ما کانوا یکسبون، کہ جو انہوں نے کمایا۔ پھر ایسے اللہ نے انہیں ان کی بازی کو پلٹ دیا، اللہ نے پھر ان کے ساتھ وہ کیا کہ پھر ان کے ساتھ وہ علم کام نہیں آیا جس علم پر وہ اتراتے تھے۔ اچھا، آپ نے پچھلا بھی پڑھا کہ کس طرح اللہ نیند میں وفات دے دیتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم نے بار بار یہ بات بھی پڑھی کہ جب انسان کی عمر بڑی ہوتی ہے تو اس کی عقل اوندھی ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی جتنا جتنا انسان اپنی عمر میں بڑھتا چلا جاتا ہے، خاص کر کے جب وہ بڑھاپے پر آتا ہے، جتنا بڑھتا ہے وہ تو یقیناً عقل بھی اچھی ہوتی چلی جاتی ہے، میچیور ہوتا جاتا ہے، لیکن جو قرآن نے بتایا کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہو تم تو تمہاری عقل اوندھی ہو جاتی ہے، تو ہمیں اسی دن کے بارے میں ہی ڈرنا چاہیے کہ جو آج مجھ سے اچھی چیزیں، اچھے کام، اچھی باتیں ہو گئیں، بڑھاپے میں ہو سکتا ہے کہ میری زبان لڑکھڑا گئی ہو، میری سمجھ میں کمی ہو گئی ہو، تو ہمیں تو یہ تمام چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے لوگ ہم سے ایڈوائزز لینے آتے ہیں، وہ دن آئے گا خدا نہ خواستہ کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور ہم لوگوں کو غلط ایڈوائز کریں گے، لوگ بیچارے ہم سے دور بھاگیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کام نہیں آتا جب انسان اپنی اس آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے کہ وہ میں کرنے لگتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ، پھر بھگتنا پڑتی ہے ایسے لوگوں کو برائیاں، ما کسبوا، جو انہوں نے اپنی جوانی میں کمایا، جو انہوں نے اپنے اچھے دنوں میں کمایا، کہ اللہ نے ان کی آزمائش کی اور انہوں نے سارا کریڈٹ اپنے علم کو دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے، ہمیں محنت بھی کرنی ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھنا ہے اور اس اصول کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک دن یہی ہماری عقل بالکل نہیں چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے کہ جب کبھی آپ کی کسی بھی کام پر تعریف ہو تو آپ کو اور مجھ کو بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ہے، اور صرف میرے دل سے اور آپ کے دل سے یہ آواز آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فقط آپ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فقط آپ کا کرم ہے کہ میں جہاں جو کچھ کھڑا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، یہ فقط آپ کی عطا ہے، اس میں برکت ڈال دیجئے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں عبرت ہونے سے بچائیں گے، کیونکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو بھگتنی پڑے گی، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ، پہنچے گی ان کو برائیاں، ما کسبوا میں کیا جائے گا، جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے میرے علم کی بنا پر ملی، یہ ان کی بری کمائی تھی جس کا ان کو وبال بھگتنا پڑے گا۔ اور والذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے بھی حق مارا، شرک کیا، من ہؤلاء، اب من ہؤلاء وہ پریزنٹ لوگ جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتر رہی ہے، ان بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے بھی اپنی زندگی میں عقل استعمال نہیں کی اور اللہ کو نہیں سمجھا اور حق مارا، شرک کیا، من ہؤلاء،
ان لوگوں میں سے بھی تو سیصیبہم، تو نبی کی امت یا نبی کے دور کے لوگ ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی معافی نامہ نہیں ملے گا. سیصیبہم، جلد یہ بھی بھگتیں گے، جلد ان کو بھی پہنچے گی سیئات، ان کو بھی برائیاں پہنچیں گی، ما کسبو، جو انہوں نے کمایا ہوگا. اور آپ کو بار بار یاد ہونا چاہیے کہ یہ شفاعت کا ٹاپک چل رہا ہے. پوری زمر شفاعت کا ٹاپک دے کر آپ کو سمجھا رہی ہے کہ چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں یا چاہے پرانے لوگ ہوں جنہوں نے غلطیاں کی ہیں اور اللہ کو نہیں سمجھا، معافی نہیں مانگی تندرستی کے دنوں میں، ان سب کو بھگتنا پڑے گا. وما ہم بمعجزین، اور اے لوگوں یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے. اولم یعلموا، کیا انسان اتنا بھی نہیں جانتا، ان اللہ یبسط الرزق، یہ کہ اللہ ہی تو ہیں جو کشادہ کرتے ہیں رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتے ہیں. دیکھیں بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں محنت بھی کرنی ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے، رزق کی بھی تلاش کرنی ہے، لیکن بار بار یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اگر محنت پر ہی رزق ملتا تو آج کے دور کا سب سے امیر انسان وہ ہے جو مٹی اور پتھر اٹھا کر اوپر تک لے جاتا ہے. ایک مزدور آدمی، اس کے پسینے بہتے ہیں، وہ گرمی میں کام کرتا ہے، وہ سردی میں کام کرتا ہے، وہ انتہائی تھکن والا کام کرتا ہے، اور اس بیچارے کو اتنا بھی نہیں ملتا کہ وہ پورا مہینہ بھی گزر بسر کر سکے اچھے طریقے کے ساتھ. تو یہ آپ کے اور میرے نزدیک ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ ہمیں محنت بھی کرنی ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے، لیکن محنت سے اتنا نہیں ملتا. یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے. اور یہ جو آج آپ نے ٹاپک پڑھا کہ بل ہی فتنہ، بلکہ یہ ایک شکر کی آزمائش سے لوگ گزرتے ہیں جن کو اللہ پیسے عطا فرماتے ہیں، رزق میں کشادگی دیتے ہیں. یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم کتنا شکر کرتے ہیں، کتنا کریڈٹ اللہ کو دیتے ہیں، اور کتنا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور کتنا اللہ کا اور بندوں کا حق مارتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ رزق کی کشادگی اللہ دیتے ہیں جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، وہ یقدر، اور وہ کسی کو اندازے سے نپا تلا دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس بات میں البتہ گہری نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں بہترین سمجھ نصیب فرمائے.